تو آئیے سب سے پہلا میلاد پہ اعتراضات میں سے پہلا اعتراض کیا ہے کہ یہ جلسے میلاد کے کدھر سے؟ آئیے میلاد شریف کے جلسوں کے حوالہ سے ثبوت پیش کر دوں۔ سب سے پہلا میلاد کا جلسہ خود میرے رب نے سجایا، اور میلادی تو اور میں نہیں تھی، ارواح انبیاء تھی، کیونکہ میرے پاک نبی کے میلاد کا پاک جلسہ ہے تو وہاں پاک ہی ہوں گے، پلید کا کیا کام ہے میلاد کے جلسے میں؟ آئیے ذرا قرآن مجید۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب میثاق کے روز اللہ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور میثاق کا دن، میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ قسمیں لی جائیں، گویا اللہ نے ہر نبی سے حلف لیا، قسم اٹھوائی، اے نبیو یہاں حلف اٹھاؤ، تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پر مشروط دوں گا، شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا وہ صادق و مصدق رسول آخر الزمان نبی جب آ جائے تو پھر لتؤمنن بہ، پہلے جب جس طرح تم لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھواتے تھے، اب مصطفیٰ کے آنے کے بعد تم اپنا کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اپنوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاؤ گے اور خود بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو گے۔ تو حضور کی آمد کے حوالہ سے یہ پہلا جلسہ ہے، جلسہ میلاد، جو میرے کریم رب نے انبیاء کی ارواح 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے آمد رسول کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرے نا تو نہ 48 نہ 50، پورے 49 مقامات پہ اللہ نے آمد رسول کا ذکر فرمایا، اور کوئی آمد رسول کے حوالے سے کوئی محفل کا انعقاد کرے تو جناب ان کے پاس تو 49 آیتیں ہیں، روکنے کے لیے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ آئیے دوسرا جلسہ، دیگر انبیاء نے بھی حضور کی آمد کے تذکرے کیے، ولادت کے تذکرے کیے، پر ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ آج جناب والا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کیا، اور امت کو اکٹھا کر کے کس کی آمد کے تذکرے ہیں، کس کی میلاد و ولادت کے تذکرے ہیں؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میری امتیوں یاد رکھنا میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ تو یہ دوسرا جلسہ حضور کی آمد کا، ولادت کا، خود اللہ کے نبی نے سجایا۔ اب حضور کی آمد و ولادت کا تذکرہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، پھر آئیے خود میرے نبی کی بھی سنت ہے، حضور نے اپنی آمد کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ خود کیا۔ پڑھیے جامع الترمذی شریف، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی فضل النبی، صفحہ 179، اور پھر مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، صحابہ کا اجتماع لگا ہوا، میرے نبی مانانا میں کون ہوں، انت رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اگر صرف رسالت کا یہاں اعلان ہوتا تو حضور خاموش ہو جاتے، نہیں، حضور جو آگے بولے، حضور نے اپنی خاص ولادت کا ذکر کیا۔ انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں، بیٹا۔ ان اللہ خلق الخلق
جب اللہ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے بہترین گروہ انسانوں میں رکھا، ثم جعلہم فرقتین، پھر انسانوں کی دو گروہ بنائے، عرب اور عجم، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے بہترین گروہ عرب میں رکھا، ثم جعلہم قبائلا، پھر ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں رکھا، ثم جعلہم بیوتن، پھر ان کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم وخیرہم نسبا، تو مجھے بہترین گھر اور بہترین نسب بنو ہاشم میں رکھا۔ یہ ترتیب کے ساتھ میرے کریم نبی نے پشت بہ پشت نسلن بعد نسلن جو اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہی تو میلاد ہے۔ پھر آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس طرح اپنے گھر پہ میلاد کی محفل کی، حضرت عامر نے کس طرح اپنے گھر کے میلاد پہ محفل کی، دیگر اصحاب نے اپنے گھروں میں کس طرح میلاد کی محفلیں سجائی، وہ الگ، مگر ایسا میلاد کا جلسہ جس میں 2 صحابی نہیں، 4 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 سے زائد ہیں۔ پڑھو مستدرک الصحیحین، پڑھو مجمع زوائد، پڑھو جناب صفوہ امام ابن جوزی کی، پڑھو جناب کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی، پڑھو جناب والا آپ سیرت حلبیہ، پڑھو خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی، پڑھو البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی، سب میں یہ موجود ہے کہ غزوہ تبوک سے فارغ ہو کے جب میرے کریم نبی آئے مدینہ شریف میں، اب سارے صحابہ اکٹھے ہیں، کم و بیش ابن عساکر فرماتے ہیں کہ کم و بیش 30,000 سے زائد صحابہ ہیں۔ اب جناب محفل سج گئی، جس اجتماع میں 30,000 صحابہ ہوں وہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ میرے نبی کے سگے چچا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ میں نے کچھ بیان کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیان کرو۔ اب حضور کی شان میں کیا اشعار پڑے جن میں خود حضور کا میلاد ہے۔ انت لما ولدت اشرقت الارض، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق۔ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق، یا نبی اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، ولد تو جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، تو یا نبی اللہ پوری زمین روشن ہو گئی۔ وضاءت بنورك الافق، آفاق روشن ہو گئے، زمین و آسمان کا کونا کونا نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھا۔ فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق۔ یا نبی اللہ آج ان ظلمتوں میں، ان پرخار راستوں پہ، ان اندھیر وادیوں میں ہم جو رشد و ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کا نور ہے، نور مصطفیٰ سے تو ہم اپنے راستے طے کر رہے ہیں۔